تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، صبح کے بابرکت لمحات میں ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام ایک نئی صبح، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک کی جہاں بے شمار فضیلتیں اور بہاریں ہیں۔ آج چونکہ جمعہ کا بابرکت دن ہے تو جمعہ کے دن بھی درود پاک کی الحمدللہ بڑی برکتیں ہیں۔ ایک مقام پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرتن غفرت لہ ذنوب 80 عامہ۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو جس کو نیکیاں کرنا ہے اور جو چاہتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ نیکیاں میں حاصل کر سکوں، میرے گناہوں کے کفارے کا سبب کوئی عمل بن جائے، درود پاک اس کے لیے بڑا ہی شاندار وظیفہ ہے۔ پھر جمعہ کا دن سبحان اللہ، جہاں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، تو ایک کاش کہ ہم بھی آج کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے پروگرام میں سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو ہم شامل کریں گے، پھر آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے، اور انشاءاللہ کسی آج کا جو ایک ٹاپک ہے بڑا ہی پیارا، اس پر کچھ گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک قرآن پاک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ روز جمعہ بھی ہے اور برکتوں والا دن ہے۔ جمعہ کے دن جہاں بہت سارے اعمال ہم کریں تو وہیں پر تلاوت قرآن پاک کی بھی ماشاءاللہ بڑی فضیلتیں آج کے دن ہیں، تو ہو سکے تو بطور خاص جمعہ کے دن اور روزانہ ہی کچھ نہ کچھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں کلام کی جانب، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ جیسی تیرا دیودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری جیسی تیرا دیودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو وچ شوق چنگیری اے لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمچے لاڈ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمچے لاڈ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔
اس صورت نو میں جانا تھا، جانا کہ جانے جانا کہاں اس صورت نو میں جانا تھا، جانا کہ جانے جانا تھا، سچے آقا تھے ربی دی میں شانا تھا، سچے آقا تھے ربی دی میں شانا تھا، جس شان کو شانا سب بڑیا ہم سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اے صورت شانا پیش نظر، اے صورت شانا پیش نظر، غم وقت نظارے روز حشر، اے صورت شانا پیش نظر، غم وقت نظارے روز حشر، وچ گزرتے پل کی جد ہو سی گزر، وچ گزرتے پل کی جد ہو سی گزر، سب کوٹیاں سن سن کریاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ دو عبدو قوس مثال دی سڑ، دو عبدو قوس مثال دی سڑ، جدینوں کے مزاج تیر چھٹڑ دو عبدو قوس مثال دی سڑ، جدنوں کے مثال تیر چھٹن، لباسر آنکھاتی لالی لباسر آنکھاتی لالی لباسر آنکھاتی لالی، جد تد موتی دیا ہند لڑیا سبحان اللہ 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 اجمل کا سبحان اللہ اجمل کا احسن کا اکمل کا، کتھے مہر علی تیری ثنا، کتھے مہر علی تیری ثنا، استاد اکھی کتھے جالڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، کامل محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو مزید بھی کلام سنائیں گے۔ آپ ہمارے جو نمبر اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں 8286252626، اس پر آپ ہمیں اپنی وائس بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وقت مناسب پر آپ کی فرمائشوں کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ ناظرین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو شمار سے باہر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کی اتنی بے شمار اس کی نعمتیں ہیں، سبحان اللہ۔ انہی نعمتوں میں ایک بڑی ہی پیاری نعمت وہ جمعہ کا دن بھی ہے، سبحان اللہ۔ ایسا عظیم دن کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک سورۃ الجمعہ کے نام سے نازل فرمائی، اور آج ہے بھی الحمدللہ جمعہ کا دن۔ جمعہ کا دن وہ مبارک دن کے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جمعہ کے دن جو مرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے آسانیاں بھی ہوتی ہیں سوالات قبر کے اندر، اور بھی بہت سارے فضائل احادیث کریمہ کے اندر جمعہ کے دن کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے میں سورۃ الجمعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، سبحان اللہ۔ تو جمعہ کی الحمدللہ بے شمار فضیلتیں، بے شمار بہاریں ہیں۔ آج کا دن چونکہ جمعہ کا دن ہے، برکت والا دن ہے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے جو جمعہ کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، یعنی نماز تو ادا کرتے ہیں جمعہ کی، لیکن جمعہ کا دن یاد رکھیے صرف نماز جمعہ کا نام جمعہ نہیں ہے، بلکہ جمعہ ایک پورا دن ہے، یعنی جہاں پر ہمیں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پورے دن جمعہ کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے اس کے اندر جو نا اوقات ہوتے ہیں، پھر بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو آج کے دن ہم بطور خاص جمعہ کے فضائل، جمعہ کے کمالات، جمعہ کے دن دعائیں جو قبول ہوتی ہیں وہ کون کون سے اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر نماز جمعہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ سنتیں ہیں، کچھ آداب ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور برکت حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے بڑھوں گا مظفر بھائی کی جانب۔ مظفر بھائی کیا کہیں گے جمعہ کے فضائل کے حوالے سے؟ سب سے پہلے جمعہ کے معنی بھی اگر بیان فرمائیں، جمعہ کا معنی کیا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کب ادا فرمایا، کتنے جمعے ادا فرمایا، یہ بھی ایک معلوماتی انٹرسٹنگ بات ہوگی ناظرین کے لیے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کتنے جمعے ادا فرمائے۔ آپ ذرا سوچئے کتنے ہوں گے، پھر یہاں سے جب ہم جواب لیں گے مظفر بھائی سے کتنے جمعے ادا فرمائے تو آپ کا جواب صحیح ہوتا ہے یا غلط، یہ بھی آپ کا امتحان ہے۔ جی مظفر بھائی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی بہت ہی پیارا ٹاپک ہے اور جمعہ کے دن ہی بیان کیا جا رہا ہے، اور ناظرین کے لیے بھی بڑی اچھی معلومات کہ جمعہ کے دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور جمعہ کے دن کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آج کے دن یعنی جمعہ کے دن ہی تمام مخلوقات وجود میں آئیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا اور ان کو جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، اور تکمیل خلق اسی دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جن کی ہم اولاد ہیں، جن سے ہی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اگر نام کچھ اور ہوتا نا تو ہم بھی کچھ اور کہلاتے، ہم آدم کی نسبت سے آدمی ہیں، اگر آپ کا نام کچھ اور ہوتا تو پھر ہم کچھ اور کہلاتے۔ تو اولاد آدم ہمارے جد امجد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام،
ان کی مٹی بھی اسی دن جمعہ کے دن جمع ہوئی سبحان اللہ اور سبحان اللہ. زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لائی گئی جی. اور آپ کا جو ہے پتلا بنایا گیا. تو وہ جمعہ کا دن ہی تھا. اسی دن لوگ نماز جمعہ بھی ادا کرتے ہیں. صحیح سبحان اللہ. جمع ہونا ہے، نماز جمعہ ہے، مخلوق جو ہے اسی دن تخلیق ہوئی ہے، مٹی جمع کی گئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی بھی مٹی زمین کے مختلف حصوں سے بھی جمع ہوگی. تو کئی چیزوں کا جمع ہونا اسی دن ہے، اسی لیے اس کو جمعہ کہا مطلب جاتا ہے. جمع ہونا، جمع ہونا اس طرح کے معنی میں. جی صحیح. جمع ہونا، لوگ جمع ہو کے نماز ادا کرتے ہیں. عام دنوں میں مساجد میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہے، خاص طور پر فجر کے وقت بہت کم لوگ جمع ہوتے ہیں. لیکن جو مسلمان روزانہ نماز نہیں پڑھتے پانچوں وقت کی، ان کو بھی خیال ہوتا ہے کہ نہیں آج جمعہ کا دن ہے نا، تو 2 رکعت نماز جو ہے فرض جو ادا کرنا ہے، زیادہ اس کی تاکید ہے. تو ایک بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں اور مسجدیں بھر جاتی ہے، باہر تک لوگ جو ہے جمع ہو جاتے ہیں. پھر بعض اوقات مسجدیں جہاں کم پڑتی ہیں، جگہ کم پڑتی ہیں، تو اور بھی جماعتیں رکھی جاتی ہیں الگ الگ وقت میں. ایک ہی مساجد میں 2 بار 3 بار جو جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے. اس طرح سے آبادی کے حساب سے جو نمازیوں کا ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا کیا جاتا ہے. صحیح. اسلام سے پہلے جو ہے عرب والے اس کو نا جمعہ نہیں بلکہ عروبہ کہتے تھے. اچھا. لیکن پھر جب اس کا نام جمعہ پڑھا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جو ہے 53 سال تھی، 53 ایئرس، تب آپ نے ہجرت فرمائی. 40 سال کی عمر میں آپ نے اظہار نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا. بعض لوگ یہ غلط بات مشہور کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. 40 سال کی عمر میں نبوت نہیں ملی، بلکہ آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اور دنیا میں جب تشریف لائے تو ہمارے آقا رب سلم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، رب امتی امتی کی جو ہے رب حبلی امتی کی صدا بلند کرتے ہوئے تشریف لائے. تو ہمارے آقا تو پہلے سے ہی نبی تھے، لیکن اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا اور 13 سال تک اسلام کی دعوت دی. اور 53 سال جب آپ کی عمر ہوئی تب آپ نے ہجرت فرمائی. تو اب ہجرت سے لے کر آخری وقت تک، وصال ظاہرے تک، تقریباً 10 سال تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہے. اور اسلامی ہجری کے حساب سے تقریباً 1 سال کے اندر، کیونکہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دن میں ایک بار یہ جمعہ آتا ہے، تو تقریباً 348 دن 350 دن اس طرح کا سال اسلامک سال بنتا ہے. انگلش سال جو ہے اس سے کچھ دن کم ہوتا ہے، اس میں 30 اور 31 کے دن ہوتے ہیں. اسلامی سال میں، ہجری سال میں جو ہے 29 اور 30 کے دن ہوتے ہیں. تو ایک اندازاً 1 سال میں 50 جو ہے جمعہ آتے ہیں. اس طرح سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر میں تقریباً 10 سال کے عرصے میں 500 جمعے ادا فرمائے. سبحان اللہ. یعنی جو جمعہ کی جو فرضیت ہوئی ہے یہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے. ہجرت کے بعد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ شریف میں رہے جی تو اس وقت جمعہ قائم نہیں کیا گیا تھا. صحیح. پھر کیا بات ہے. جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے اور جمعہ کو چھوڑ دینے کی وعید بھی بیان کی گئی ہے. بعض اوقات کبھی ہوتا ہے ایسا، کوئی کہیں سفر میں ہے، کہیں مجبوری میں، کسی معاملات میں اگر پھنس کر جمعہ کی نماز نہیں ادا کر سکا، چونکہ یہ نماز ایسی ہے نا کہ یہ بغیر جماعت کی ادا نہیں کی جا سکتی. ظہر کی نماز چلیے جماعت اگر نہیں ملی، سفر میں بھی ہے کہیں آدمی، تو اپنا جب تک اس کا وقت ختم نہیں ہوتا وہ اکیلے بھی تنہا منفرد جو نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن جمعہ کے لیے جو ہے جماعت شرط ضروری ہے. تو اگر کسی کی جماعت چھوٹ گئی، اب اگر اس کو مل سکتی ہے دوسری جماعت، یہاں 2 بجے کی جماعت تھی چھوٹ گئی، کہیں 3 بجے کی جماعت ہے. ہمارے یہاں خود فیضان مدینہ میں الحمدللہ 2 جماعتیں ہوتی ہے، ایک 10 پہ ہوتی ہے، ایک 3 بجے کے بعد ہوتی ہے. تو یہ مختلف جو لوگ کام کرتے ہیں یا آفس وغیرہ میں، تو ان کے لیے سہولت ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے وقت ہو گیا، آسانی تھی، پھر بھی نماز اس نے جمعہ کی نہیں پڑھی، 1 ہفتہ چلا گیا، دوسرا ہفتہ چلا گیا، تیسرا ہفتہ چلا گیا، 3 جمعہ اگر وہ اس سستی کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آج ایک تعداد لوگوں کی پائی جاتی ہے، ان کو کیسی بھی بیان کیسا بھی سنایا جائے، وعید بتائی جائے، گناہوں سے بچنے کے لیے ان کو نیکی کی دعوت دی جائے، ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا.
وہ جس میں ہے، کوئی نشے میں پڑا ہے تو نشے میں، کوئی شراب کا عادی ہے، ماں باپ کو ستا رہا ہے، وہ گناہوں میں لگا ہوا ہے، تو یہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ سستی کے سبب جمعہ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کہیں دل پر مہر نہ کر دی گئی ہو، ہدایت کی بات اثر نہ کر رہی ہو. تو جمعہ کی بالکل 5 نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے. خاص طور پر جمعہ کو تو ضرور ادا کرنا چاہیے. اگر کبھی مجبوری میں ایک آدھ بار کہیں چھوٹ بھی گیا ہو، کوشش کرنا چاہیے کہیں جماعت مل سکتی ہو اہل سنت کی مساجد میں، ورنہ پھر جو ہے اگر بالکل نہیں مل پائی تو پھر وہ اس دن ظہر کی نماز ادا کرے گا. لیکن یہ جو ہے اس کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے. صحیح ہے. جمعہ کو کی بڑی اہمیت ہے، اور جمعہ کے دن سبحان اللہ جب یہ آپ نے سنا ماشاءاللہ جمعہ کے فضائل بھی، اور جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، اور جمعہ کے دن نماز جمعہ کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہے. اور الحمدللہ اس دن اگر عام بات کی جائے تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، بھاری تعداد جو ہے وہ مسجدوں میں نظر آتی ہے. بلکہ بعض مسجدوں میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ باہر تک صفیں بچھ جاتی ہیں، چھت تک بھر جاتی ہے. بلکہ 2 جماعتیں، جیسے بھی مظفر بھائی نے کہا کہ خود ہمارے فیضان مدینہ ممبئی میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، چونکہ ماشاءاللہ رش اتنا ہوتا ہے، اور پہلی جماعت کے اندر بھی ماشاءاللہ باہر تک جو ہے نا وہ پبلک پہنچ جاتی ہے. تو یہ لوگوں کا ایک الحمدللہ جمعہ کے دن آنے کا سلسلہ ہوتا ہے. جمعہ کے دن جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں، جمعہ کے دن امامہ شریف باندھنے کی فضیلت ہے. جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. تو آج جمعہ کا دن بھی ہے. یا عاشقان رسول جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں، آج یقیناً کچھ دیر کے بعد آپ کے یہاں بھی جمعہ کا وقت ہونے والا ہی ہے انشاءاللہ، کچھ گھنٹوں کے بعد میں. تو کیا ہی اچھا ہو، آپ جمعہ کی تیاری بھی کریں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، تیار ہوں گے، فریش ہوں گے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج آپ نیت کر لیں کہ آج جمعہ کا دن ہے. چلے پورے دن آپ نہیں باندھ سکتے ہیں، کم از کم یہ نیت کر لیجیے کہ جمعہ کا دن انشاءاللہ میں آج کی جو نماز پڑھوں گا جمعہ کی امامہ شریف باندھ کر پڑھوں گا انشاءاللہ. آپ باندھیں انشاءاللہ. آپ ہمت کیجئے. تھوڑی سی جھجک ہوگی، تھوڑی شرم آئے گی، پہلی بار امامہ شریف باندھوں گا، لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو خیر کچھ بھی کہیں گے، ٹھیک ہے، لوگوں کی باتوں پر نہیں جانا ہے. تو آپ ہمت کیجئے، آگے بڑھیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الرحمن بڑی برکتیں نصیب ہوں گی جمعہ کے دن کی انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو برکت نصیب فرمائے. اچھا بھی جمیل بھائی بات چلی تھی، ہمارے مظفر بھائی نے بات کی ماشاءاللہ، جمعہ کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا. انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ ایک تعداد آج بھی ایسے ہیں کہ جو جمعہ کے حوالے سے سستی کرتے ہیں. حالانکہ ایک ہم دیکھیں اگر عام تعداد، عام لوگ ماشاءاللہ اس دن جمعہ کے لیے باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ٹوپی لگاتے ہیں، اور اہتمام کے ساتھ جو نا اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں. ایک اچھا ماحول ہوتا ہے. یعنی ایک سمجھیے کہ ایک طرح کی عید ہی ہے. اور جمعہ کو عید کا دن کہا بھی گیا ہے. جی ہاں، جمعہ جو ہے نا پورے دنوں کا سردار ہے. لیکن ایک تعداد آج کل بھی ایسی پائی جاتی ہے جو جمعہ کے حوالے سے سستی کرتے ہیں. یعنی اگر عام نمازی کی بات بھی کی جائے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس وقت جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جب خطبہ شروع ہو گیا ہے، امام صاحب کا بیان ختم ہوا ہے اور اب سنتوں کا ٹائم ہے، یا تو اس وقت پہنچیں گے. یہ ایک تعداد وہ بھی ملتی ہے، ہر جمعہ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے نظارہ. ایک تعداد تب پہنچتی ہے جب خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، خطبہ ختم بھی ہو چکا ہوتا ہے. بعضوں کا جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، دوسری رکعت چل رہی ہوتی ہے، تب بندہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ جماعت بھی نکل چکی ہوتی ہے، تب جناب وہ مسجد میں پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سستی جمعہ کے حوالے سے کرنا آج کا مسلمان اس طرح کر رہا ہے. پہلے کے لوگ جو تھے ان کا کیا اہتمام تھا جمعہ کے حوالے سے، ان کا کیا انداز ہوتا تھا، اور آج کے مسلمانوں کا جو انداز ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات جو آپ نے بتائی نا کہ جمعہ عید کا دن ہے، اور روایتوں میں بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ عید المؤمنین ہے. اور مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، اور اس رسالے کا نام ہے تمام دنوں کا سردار. اچھا. اور جمعہ کا اس کے اندر جو ہے نا ذکر کیا گیا ہے. اس رسالے کے اندر جو ہے نا ایک پہلے پیج پر ہی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک روایت جو ہے نا ارشاد فرمائی گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، بڑی وہ طویل روایت ہے، اس میں بہت سی باتیں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ جمعہ کا دن یہ وہ دن ہے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے. یعنی اب جو اہتمام آپ نے بتایا نا کہ کس طرح سے اہتمام جو ہے نا وہ عید کے دن کیا جاتا ہے. آج بھی ٹھیک ہے، بہت سارے ہزاروں کروڑوں لوگ کرتے ہیں دنیا بھر میں کہ نہانا ہے، غسل کرنا ہے، اور بلا وجہ جو ہے نا جمعہ کے دن کو غسل نہ کرنے سے جو ہے نا یہ منع بھی کیا گیا ہے
کہ جمعہ کے دن کا غسل نہ چھوڑا جائے، صحیح، یہ بہتر بھی ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے نا، جب عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے افضل دن ہے تو اس کا اہتمام کتنا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا، نماز عید بھی جو ہے نا، نماز عید واجب ہے، فرض نہیں ہے، جبکہ نماز جمعہ فرض ہے۔ ہاں، اور یہ ایسا فرض عین ہے کہ نماز جمعہ جو ہے نا، یہ نماز ظہر سے زیادہ تاکیدی ہے۔ ہاں، نماز ظہر تو فرض ہے، اور یہ ایسا فرض عین ہے کہ یہ تاکیدی ہے، اس سے زیادہ تاکید ہے اس کی۔ کیا بات، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی چند دن پہلے ہی جو ہے نا، 7 تاریخ کو ہم نے عید الاضحیٰ ہے نا کہ بقرعید کی نماز ادا کی، اور اب اس کا اہتمام اگر ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھیں نا تو نماز فجر سے ہی ہوتا ہے۔ نماز فجر ادا کی، اور پھر اب ساری فیملی جو ہے نا پھر اپنے اپنے طور پر عید کی تیاری میں لگی ہوئی ہے، اور گھر کی خواتین جو ہے نا اپنے کام کر رہے ہیں، اور گھر کے مرد جو ہیں وہ غسل وغیرہ کر کے نئے کپڑے یا جو بھی اویلیبل ہے وہ ساری تیاری کے ساتھ جو ہے نا جتنا جلدی ہو سکا پاسبل ہو وہ کوئی عیدگاہ کی طرف، کوئی مسجد کی طرف جو ہے نا یہ بڑھ رہا ہے۔ لیکن جمعہ کے دن جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن کریم کی تلاوت آپ نے کی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا واضح طور پر یہ ارشاد فرمائے کہ جب اذان ہو جائے تو پھر سارا کاروبار وغیرہ، لین دین، یہ سب موقوف کر دیا جائے اور مسجد کی طرف جو ہے نا یہ نماز کی طرف چل پڑے۔ اب پہلے کے دور میں جو ہے نا تصوف کے بہت بڑے امام ہیں حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے وقت، فجر کے بعد راستے لوگوں سے بھرے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ کیا بات ہے، وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے، گویا ایسا لگتا کہ یہ عید کا دن ہو۔ کیا بات ہے، ماشاء حتیٰ کہ یہ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کا سلسلہ پھر دھیرے دھیرے ختم ہو گیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ اسلام میں جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چھوڑ دینا ہے۔ اللہ، یعنی کہ لوگ سحری کے وقت سے نماز جمعہ کی تیاری، پہلی صدی کی بات ہے، نماز جمعہ کے بعد جو ہے نا راستے بھرے ہوئے ہیں، چراغے لے کر لوگ کھڑے ہیں، اور پھر الحمدللہ عز و جل نماز جمعہ کا جو ہے نا وہ اتنا اہتمام، اور پھر پہلی بدعت اس کو کہنا کہ جامع مسجد کی طرف جانا یہ چھوڑ دیا جائے۔ حالانکہ اس دور کے اندر ہر مسجد کے اندر جمعہ ادا نہیں کی جاتی، اور آج بھی جو ہے نا شرعاً مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی نئی مسجد تعمیر کی جاتی ہے اور وہاں نماز جمعہ اگر قائم کرنی ہو تو پھر بادشاہ اسلام یا بادشاہ اسلام کا جو قائم مقام ہے، اس شہر کا جو سب سے بڑا مفتی ہو، تو ان سے جو ہے نا پھر وہ اجازت لینی ہوتی ہے۔ اپنی مرضی سے کسی بھی مسجد میں جو ہے نا جمعہ قائم نہیں کی جا سکتی۔ اور جمعہ کی فضیلت جو ہے نا الحمدللہ عز و جل اتنی زیادہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ کا ایک اور رسالہ نا فیضان جمعہ، اور پھر امیر اہل سنت کی کتاب ہے فیضان نماز کے احکام، اس کے اندر بھی یہ رسالہ موجود ہے، تو اس میں بھی غالباً یہ تحریر ہے، اور تمام دنوں کا سردار اس کے اندر بھی یہ تحریر ہے۔ چونکہ ابھی ایک نسبت ہے اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حج کا مہینہ بھی ہے، کیا بات ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، بقرعید بھی ہم نے گزاری، یعنی ذکر ہو رہا ہے نا اس چیز کا کہ نماز جمعہ یعنی جمعہ کا دن یہ عید الاضحیٰ عید الفطر سے جو ہے نا وہ افضل ہے۔ پھر ابھی ہم نے عید گزاری، اب دوسرا یہ کہ حج کا مہینہ، تو ایک ہوتا نا حج اکبر، تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا گیا کہ حج اکبر کیا، تو ایک حج وہ کہ نارملی بندہ کر رہا ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرما رہا ہے، لیکن بندے کو جب حج اکبر کرنا نصیب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حج اکبر کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو حج جمعہ کے دن ادا کیا جاتا ہے وہ حج اکبر کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین، واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ زبردست، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور یہ یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کو جمعہ کے دن حج کرنا نصیب ہو جائے، جمعہ کے دن کی برکتیں کما حقہ بندہ سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے۔ ابھی حج کی آپ نے بات کہی تو ایک روایت اور میرے سامنے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ الجمعۃ حج المساکین، جمعہ کی نماز مسکینوں کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے الجمعۃ حج الفقراء، جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ادھر بات ہو رہی ہے، ابھی جب جمیل بھائی نے بات کی کہ جمعہ کے دن حج کرنا حج اکبر ہے، تو غریب جو ہے ان کے دل میں تمنا ہو رہی ہوگی، وہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں اب کیسے حج کر پاؤں گا، حج اکبر کی سعادت مجھے کیسے ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو، مسکینوں کو، ناداروں کو بھی
بے سہارا نہیں چھوڑا، اور ارشاد فرما دیا کہ الحج الجمعۃ حج المساکین، اور ایک مقام میں فرمایا الجمعۃ حج الفقراء، کہ جمعہ مسکینوں کا حج ہے، جمعہ فقیروں کا حج ہے، غریبوں کا حج ہے۔ تو اے غریبوں، تمہیں بھی مبارکباد ہو کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کے اندر جتنی زیادہ ہم برکتیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹنے کی کوشش کیجیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ امام علی بھائی، یہ جمعہ کا دن ایسی برکت والا ہے، جس مہینے میں آتا ہے اس مہینے کی خاص برکتیں ہو جاتی ہیں۔ کیا بات ہے، جیسے ابھی حج کا مہینہ بتایا، ایسے ہی رمضان میں جب جمعہ آتے ہیں، کیا عام بات ہے، دنوں واہ میں جو واہ۔ ہے عام دنوں میں جو جمعہ ہے اس کی الگ فضیلت، لیکن ماہ رمضان میں جو جمعہ آ رہا ہے تو اس کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ شب جمعہ اور روز جمعہ ایسی بخشش کے انعام، ماہ رمضان کا جمعہ نصیب ہو جائے، ماہ رمضان میں شب جمعہ نصیب ہو جائے، تو یہ دن ایسی برکت والا ہے، جس مہینے میں آئے گا اس کی الگ الگ فضیلتیں جو ہے یہ ایسے ہی ہے بالکل، یعنی جس مہینے میں آتا ہے تو اس کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، محرم شریف کے اندر بھی جمعہ کی فضائل نا، قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ 10 محرم ہوگا، 10 محرم کی تاریخ ہوگی، اور یہ عاشورہ اور جمعہ کا دن ہوگا۔ یہ یعنی بڑی فضیلتوں والا دن ہے اور بڑی برکتیں ہیں۔ ابھی تو ہم نے کچھ فضائل، کچھ مسائل آپ کے سامنے ڈسکس کرنا شروع کیے ہیں، مزید بھی آپ کو انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اچھا، جمعہ کے دن دعا کرنا، جی مظفر بھائی، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی بہاریں ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آج ناظرین کے سامنے آپ یہ بیان کیجئے کہ جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ اگر وقت بھی پتہ چل جائے کہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے، برکتوں والا دن ہے۔ آج کے دن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں خوب دعائیں کرنی ہیں۔ علماء نے جمعہ کے دن دعا کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی پاک کی احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ اوقات کون سے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کو بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے کہ جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ عز و جل سے کچھ مانگے تو اللہ عز و جل اس کو ضرور دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ گھڑی مختصر ہے، یعنی اگر بتا دیا جائے نا کہ بھائی یہ ٹائم پر جو ہے، آج دنیاوی طور پر بتا دیا جائے کہ آج کے دن میدان میں جیسے کہیں معاملہ ہوتا تھا کہ بھائی آج جو سب سے پہلے یہاں پہنچ جائے گا اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، شہر کے دروازے پہ جو سب سے پہلا داخل ہو اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، یہ فلاں انعام مل جائے گا، یہ جاگیر تقسیم ہوگی یا کوئی بھی انعام، تو لوگ رات سے ہی، جیسے ابھی ہمارے جمیل بھائی بتا رہے تھے کہ لوگ صبح سے جو ہے نکل جاتے تھے، تو ان کی بھی ایک جستجو ہوگی کہ بھائی اگر دیر سے جائیں گے نا تو پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ ملے گی، جتنا جلدی جائیں گے تو آگے سے آگے پہلی صف جمعہ کے دن بھی مل جائے، نماز کے اندر، مسجد کے بالکل اندر پہنچ کر، امام کے قریب پہنچ کر ہم نماز ادا کریں کہ وہاں رحمتیں بھی زیادہ جو ہے حاصل ہوں گی۔ تو یہ لوگوں کی جستجو ہوتی تھی۔ تو اب جب بتا دیا گیا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور بتایا نہیں گیا، تو اب جستجو یہ ہونی چاہیے نا کہ شب جمعہ بھی، روز جمعہ بھی، سارا دن جب بھی موقع ملے نا دعا ہم کرتے رہیں، عبادت میں گزرے، دعا میں گزرے۔ پھر اس کے بعد ایک اور خاص وقت بتایا گیا کہ جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ عصر کی نماز ادا کر کے عصر سے مغرب تک، کئی ایسے ماشاءاللہ نمازی ہوتے ہیں جو جمعہ کے دن جو ہے قبرستان میں بھی جاتے ہیں، زیارت قبور بھی کرتے ہیں، جمعہ کی نماز قبرستان میں ادا کرتے ہیں، یا بقیہ ٹائم میں مطلب عصر کی نماز میں اگر مسجد میں پہنچ گئے تو عصر سے مغرب تک وہ مسجد میں ہی معتکف رہتے ہیں، تسبیح اذکار وغیرہ کرتے رہتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ اگر معمول اگر ہم بنائیں، عصر سے مغرب کا وقت جو ہے اگر ہم دعا میں گزارے، جہاں بھی اگر مسجد میں ممکن ہو تو مسجد میں، ورنہ مسجد سے باہر بھی اگر کسی کام سے جانا ہے تو کچھ نہ کچھ ہم دعا کے اندر اس میں شامل رہیں۔ صحیح۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں 2 قول قوی ہے۔ یہ تو پورے دن کے بارے میں جنرل ہوا، ٹھیک ہے۔ اب پورے دن اگر بندہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے، اس کو پورا وقت نہیں دے پا رہا ہے دعا کے لیے، تو خاص جو نشاندہی بتائی گئی ہے امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، اور جمعہ کی پچھلی یعنی آخری ساعت، یعنی جمعہ کی جب بالکل آخری لمحات آئیں گے غروب آفتاب سے پہلے، عصر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے یہ جو آخری لمحات ہیں، ان لمحات میں بندہ اگر پورا وقت نہیں گزار سکا تو مغرب سے 10-15 منٹ پہلے، کچھ دیر پہلے جو ہے نا وہ داخل ہو جائے،
مسجد میں یا جہاں بھی موقع ملے دعا میں وہ شریک ہو جائے. اور جمعہ کے دن خطبہ، خطیب جو ہے نا، جب ایک اذان نماز کے لیے ہوتی ہے اور نماز کے لیے جب اذان ہو تو کام کاج موقوف کر دینا چاہیے. کاروبار ہے، کام کاج ہے، سب موقوف کر کے لوگ مسجد کی طرف چلیں. پھر اس کے بعد کچھ لوگ پہنچتے ہیں، بعض اوقات بیانات ہوتے ہیں، امام صاحب بیان کرتے ہیں، خطیب صاحب، پھر جو ہے نماز کے لیے ایک موقع دیا جاتا ہے، یا پہلے لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں پھر بیان ہوتا ہے. پھر ایک دوسری اذان ہوتی ہے جو خطبے کی اذان ہوتی ہے، کہ اس اذان کے بعد اب امام صاحب یا خطیب صاحب جو ہے وہ خطبہ دیں گے. صحیح. تو وہ اذان بھی جو ہے وہ مسجد کے باہر ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ اس سنت کو بھی جاری فرمایا. کہیں کہیں ایک غلطی تھی کہ مطلب لوگ مسجد کے اندر ہی کھڑے ہو جاتے تھے اذان دینے کے لیے، تو آپ نے ثابت بھی فرمایا حدیثوں سے کہ خطبے کی اذان بھی جو ہے نا مسجد سے باہر ہی ہونی چاہیے. سنت یہی ہے، جہاں مطلب باہر کا حصہ ہو وہاں سے اذان دی جائے. تو یہ اذان ہوتی ہے. اب اذان کے بعد جو ہے خطبہ شروع ہوتا ہے. اچھا، خطبے کی اذان میں اور عام اذان میں کیا فرق ہے؟ عام جو اذانیں ہوتی ہیں اس کا جواب دینا چاہیے. عام اذان ہوتی ہے تو ہمارے آقا کا نام آئے تو چوم کر آنکھوں سے لگانا چاہیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ پڑھنا چاہیے بلند آواز سے. مطلب جب مؤذن خاموش ہو جائے تو اس کا جواب دینا چاہیے. لیکن خطبے کی اذان ایسی تاکیدی ہے اور ایسی مطلب اس کی حرمت ہے کہ اس وقت خاموشی ضروری ہے. اس وقت جو ہے نا انگوٹھے چومنا بھی منع ہے، اس وقت درود شریف پڑھنا بھی منع ہے. اس کی اذان جو ہے اس کا مطلب بلند آواز سے جواب دینا بھی منع ہے. یعنی جیسی اذان سے پہلے بندہ داخل ہو گیا، داخل ہو ہی جانا چاہیے مسجد کے اندر، کہ امام صاحب جیسی بیان ختم کر کے اب اذان ہونے جا رہی ہے اور امام صاحب جو ہے خطیب صاحب خطبے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ممبر پر بیٹھ رہے ہیں، اس سے پہلے بندہ داخل ہو جائے اور اس وقت دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی. پھر خطبے، دونوں خطبے کے دوران جب خطیب جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے ممبر پر اور ایک وقفہ لیتا ہے 1-2 منٹ کا، تھوڑی دیر کا، اور پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے. تو ان دونوں خطبوں کے درمیان بھی جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس میں بھی بندہ چاہے ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ نہ بھی اٹھائے، دل ہی میں دعا کرے. پھر تیسری ساتھ وہ ہے جی، یعنی جو مقتدی ہے، جو سامنے والا ہے جی، تو اس کو ہاتھ وغیرہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، جی، دل میں وہ دعا کرے. پھر جب خطبے کی اذان کا جواب بھی دل میں دے جی اور دعا بھی دل میں کرے. اسی طرح جب امام صاحب خطیب صاحب جو خطبہ ختم کریں گے، ختم کر کے جب وہ اتریں گے تو اس وقت بھی بندہ دعا مانگے، دل ہی میں دعا مانگے، اور خاص طور پہ اپنی مغفرت کی، بخشش کی، جہنم سے آزادی کی، گناہوں کے معاف ہونے کی. پھر اس کے علاوہ بھی جو مسلمان پریشان حال ہے، پوری امت کے لیے دعائیں. آج ہر ایک کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگ کہتے رہتے ہیں. امیر اہل سنت نے ایک شعر بھی عطا فرمایا کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. تو ہم یہ انداز ہے نا، سارے شارٹ میں ہماری ایسی دعا ہو، جامع ہو، سب کے لیے ہو، تو انشاءاللہ ایسی بابرکت لمحات میں بہت ساری ہمیں گوہر مراد جو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ الرحمن، جمعہ کے دن کی برکتوں کی کیا کہنے. اور آج جمعہ کا دن بھی ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، دعا کی قبولیت کے فضائل اور اتنی ساری باتیں ماشاءاللہ مظفر بھائی نے بیان کی کہ جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جو فرمایا گیا نا ایک حدیث پاک میں مطلقاً کہ وہ مختصر وقت ہے، ممکن ہے کہ یہی وقت ہو. وہ کیا بات، اللہ کرے کہ ہمارے لیے یہی دعا کی قبولیت کا وقت، جس وقت آپ ان باتوں کو سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، ہم سب بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو. اللہ پاک ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جمعہ کے دن کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کے بگڑے ہوئے کام بنا دے، ہماری جائز حاجتوں پر اللہ پاک مرادیں، ہماری مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دنیا جہاں بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تکلیفوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ سب کی مدد فرمائے. اللہ پاک سب پر کرم فرمائے، اللہ پاک سب پر کرم فرمائے، سب پر رحم فرمائے. تو یہ جمعہ کا دن الحمدللہ بڑی برکتوں والا دن ہے. اللہ پاک سب کے حق میں آج کے دن کو برکتوں والا بنائے، سب کی اللہ مرادیں پوری فرمائے. دنیا کے اندر چونکہ پریشان حال بہت زیادہ ہیں. کل ہی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک پلین کریش ہوا گجرات میں، احمد آباد کے اندر، کتنی جو ہے نا وہ جانیں چلی گئی. اللہ پاک کرم فرمائے. جو مسلمان شہید ہوئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، تمام کو اللہ پاک کرم فرمائے، اور اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. جو بچے ہیں
اللہ کرے جلد روب صحت ہوں، جلد آسانی کے ساتھ وہ اپنے گھروں تک پہنچے، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ بہرحال جمعہ کا دن ہے، جتنا ہم ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں دعائیں کریں، برکتیں حاصل کریں۔ انشاءاللہ مزید اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ناظرین کی فرمائشوں کی جانب۔ ہمارے ناظرین ہم سے کیا سننا چاہتے ہیں، کچھ وائس وغیرہ بھی ہیں، کچھ کالز ہیں، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے، پھر کچھ ناظرین کے انشاءاللہ لے لیتے ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات جو ہے نا، یہ تو خاص جمعہ کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، پھر عام دنوں میں بھی جو ہے نا کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بندے کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، دل سے جو الفاظ نکلتے ہیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عموماً کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں بعض اوقات بچوں کی شرارتوں پر عورتیں بالخصوص جو ہے نا وہ کوس رہی ہوتی ہیں کہ تیرا فلاں ہو جائے، تیرا فلاں ہو جائے، ہاں ایسا ہو جائے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظ پورا ہو جاتا ہے۔ مجھے جو ہے نا ہمارے کچھ اسلامی بھائی تھے جو مدنی قافلے میں انہوں نے سفر کیا، اور کچھ وجوہات سے پھر ان کو ارجنٹ آنا تھا، تو انہوں نے فلائٹ بک کی۔ 3-4 اسلامی بھائی تھے، تو اب چاروں آپس میں جو ہے نا دوستی ہے اور ایک ہی شہر کے اسلامی بھائی ہیں۔ اب ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ قبولیت کے لمحات ہوں، تو ایک اسلامی بھائی نے جو ہے نا ایسے ہی انہوں نے مزاحن کہا، اور جن کو جلدی جانا تھا نا ان کے سامنے بیٹھ کر کے مزاحن کہا کہ یار فلائٹ ڈیلے ہو جائے آج۔ وہ کہے چند منٹس کے بعد میسج آیا فلائٹ ڈیلے ہو گئی، اللہ اکبر، نیو شیڈول آیا۔ وہ ایئرپورٹ پہ ہی بیٹھے ہوئے نا، اور پھر اس کے بعد ایسے ہی تھوڑا سا ادھر ادھر گھومتے رہے وہ ایئرپورٹ میں۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا بولے یار اور ڈیلے ہو جائے، پھر دوبارہ میسج آیا کہ پھر ڈیلے ہو گئی۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ انہوں نے کہا بولے یار پھر ڈیلے ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ میسج آیا کہ پھر ڈیلے ہو گئی۔ اللہ یعنی صبح سے لے کر جو ہے نا شام ہو گئی۔ اب اس کے بعد چوتھی مرتبہ جو ہے نا جس اسلامی بھائی کو پہنچنا تھا جلدی، انہوں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، بولے یار اب ہاتھ مت اٹھاؤ تم، بولے تم بول رہے ہو ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اسلامی بھائی نے جو ہے نا جملے گئے، بولے یار تم نے ہاتھ تو پکڑ لیا، میرے دل کو کیسے روکو گے؟ ہائے ہائے، آخر کار ایسا ہوا کہ ان کو اپنے شہر کی فلائٹ چھوڑ کر کے پھر جو ہے نا دوسرے شہر کی فلائٹ پکڑنی پڑی، اور وہاں سے پہنچ کر پھر بائی روڈ جو ہے نا پھر وہ اپنے شہر آئے۔ تو کبھی کبھی جو ہے نا وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا اپنے الفاظ نکال رہا ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین سے بھی جو ہے نا میں اگر یہ عرض کرنا چاہوں کہ کبھی کبھی جو ہے نا آپ کے دل میں یا آپ کی زبان سے کوئی الفاظ ایسے نکلے ہوں، آپ کا بھی ہو سکتا ہے کوئی تجربہ ہو کہ وہ چیز فوراً مل گئی آپ کو، ایسا ہی، اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لیتا تو شاید وہ بھی مل جاتا۔ یعنی جس کا ذہن دعا کی طرف ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے یار اس کے علاوہ کوئی اور بہتر چیز میں مانگ لیتا تو شاید یہ بھی مل جاتی۔ صحیح۔ تو اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اور ناظرین کو بھی یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ بچوں کا کام شرارت کرنا ہے، لیکن شرارت کے دوران وہ کسی نے کہا کہ بچوں کے بچپن کا جو حسن ہے نا وہ شرارت ہی ہے۔ کیا بات ہے، اگر شرارت کو اگر ختم کر دیا جائے تو ان کے بچپن کا حسن کہاں؟ صحیح، تو شرارت تو بچے ہی کریں گے، بڑا آدمی ایک سنسیئر آدمی جو ہے ایک حساسیت رکھنے والا وہ تھوڑی شرارت کرے گا۔ تو بچپنا جس کے اندر آ جاتا ہے، چلے بڑے بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں تو وہ ایک بچپنا آ ہی جاتا ہے نا ان کے اندر۔ تو بچپن کا حسن جو ہے نا یہ شرارت ہی ہے، اور شرارت کے دوران بچوں کو اس طرح بد دعائیں دینا یا اس طرح کوسنا اور ان کے لیے غلط الفاظ نکالنا یہ مناسب نہیں ماں باپ کی تو ویسی بد دعائیں بھی قبول ہے نا اولاد کے حق میں، بالکل دعائیں بھی قبول ہیں اور بد دعائیں بھی قبول ہیں۔ تو یقیناً اس طرح ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بعض اوقات بد دعائیں دے دیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتانا بھی انہیں کو پڑتا ہے، بعد میں پھر وہی رو رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے اس وقت یہ بد دعا نہ دی تھی بچوں کو۔ اچھا کچھ لوگوں نے نا اچھی عادت اپنائی اپنی کہ مطلب پریشان بھی ہو جا اللہ تجھے حج نصیب کرے، کیا بات ہے، جا تیرا بھلا ہو جائے، اس انداز سے، یعنی بہت اچھا انہوں نے انداز کہ بھائی جس پر غصہ آ رہا ہے، جس سے ناراضگی ہو رہی نا، کہ آگے بھی اس کا کہیں نقصان نہ ہو، بلکہ اگر یہ انداز کوئی اپنا لینا تو بڑا اچھا ہو جائے گا، سامنے والے کا جو ہے بھلا بھی ہو جائے گا، اور بندہ جو ہے اپنی زبان سے غلط جو ہے کسی کے بارے میں کہنے سے بچا رہے کہ کبھی قبولیت کی اگر گھڑی ہوئی تو نقصان نہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ جن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بات بات پر دعائیں دیتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، یہ عادت ہونی چاہیے۔
اپنے لیے بھی ہم یہ اس طرح کی عادت اپنائیں کہ لوگوں کو دعائیں دیتے رہیں. دعائیں کچھ نہیں دے سکتے لوگوں کو, بھلا نہیں کر سکتے لوگوں کا, کم سے کم ان کے لیے بد دعائیں تو نہ کریں, ان کے لیے ان کو کوسے تو نہیں, دعائیں دیتے رہیں. انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی کچھ کالز اگر ہوں تو اس کو دیجیے گا, پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, نعت شریف سنا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ الطاف بھائی کا کلام پیچھے چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا. ابھی جو کلام پڑھا تھا ماشاء اللہ اسی وقت میں انہوں نے شاید یہ وائس بھیجی ہے. انشاءاللہ الرحمن کوشش کرتے ہیں آپ نے جو فرمائش کی ہے. اچھا یہ یوٹیوب پر بھی کچھ لائیو چیٹ کے ذریعے ہمارے پاس میسیجز آ رہے ہیں. خواجہ پیر اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کو جمعہ مبارک, خیر مبارک. اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنائیے. منت عبد القدیر ان کی مہک نے دل کے یہ کلام سنا دیجئے نیو طرز میں. اچھا بھائی نیو طرز ہے کوئی؟ اچھا نیو طرز آئیے نا, ابھی کافی پڑھی گئی ہے. چلیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. مجاہد اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. ماشاءاللہ. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. یہ کلام سننا چاہتے ہیں. نہال احمد انصاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو, خیر مبارک. مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ایوب اتاری السلام علیکم السلام. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. مجاہد اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی یہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے, ہمیں دین کی بہت ساری باتیں معلوم ہو رہی ہیں. ہم پوری فیملی بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھتے ہیں. واہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اللہ آپ کے شوق کو, ذوق کو, آپ کے جذبے کو اللہ سلامت رکھے. محمد نور الدین قادری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی آپ سب کو جمعہ مبارک, خیر مبارک. بلا لو اے شاہ بحر و بر مدینے میں. ٹھیک ہے. جاوید حسین حضور جانتے ہیں, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. جی ماشاءاللہ کافی کلاموں کی فرمائش ہے. دیکھتے ہیں کون کون سے کلام سناتے ہیں الطاف بھائی. کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. مظفر بھائی پڑھ رہے تھے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہرج میں گو. ان کے نثار کوئی کیسے ہرج میں ہو. جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے
جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بلا لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شفیع روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو دل میں نہ آرزو ہو دنیا کی ہر طلب سے دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری عام ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار
فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ میں بندہ یاسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ یاسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ کلام بھی سنے آپ نے ناظرین، الحمدللہ بڑے ہی پیارے پیارے، اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بات چل رہی ہے آج جمعہ کے دن کی، الحمدللہ آج جمعہ کا دن بھی ہے، برکتوں والا دن ہے، مغفرتوں رحمتوں والا بڑا ہی پیارا یہ دن ہے آج کا، اللہ پاک ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے۔ کوئی مزید بھی وائس ہمارے پاس ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو با ادب با نصیب مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ مبارک ہو علی بھائی، ان دنوں میں کوئی یہ موضوع لائیں نماز کے اوپر، مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور یوم جمعہ مبارک ہو۔ علی بھائی، ان دنوں میں کوئی یہ موضوع لائیں نماز کے اوپر، نماز سے غفلت لوگوں کی بہت ہو گئی ہے، اس موضوع پر کوئی بیان لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ کے جذبے کو، ماشاءاللہ آپ نے قرآن کا اظہار کیا کہ غفلت لوگوں کی نماز کے حوالے سے بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور بے نمازی دن بدن سمجھے کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ایف جی این چینل کے الحمدللہ بہت سارے پروگرامز باقاعدہ نمازوں کے حوالے سے بھی، ہم نے بھی اپنے اس پروگرام کے اندر کئی مرتبہ یہ ٹاپک لیا ہے، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً چونکہ یہ ایک اہم ضرورت ہے اور ہم پر بہت اہم فریضہ ہے نماز، تو ہم آئندہ بھی انشاءاللہ اس پر ٹاپکس پر گفتگو کرتے رہیں گے، نماز کی اہمیت پر، نماز کے فضائل پر، مسائل پر۔ اس کے علاوہ نماز کے احکام نماز ایک پروگرام ہمارا آتا ہے باقاعدہ پورا، یعنی اس میں نماز کے احکام بھی بیان کیے جاتے ہیں، نماز میں فرائض اور شرائط وغیرہ، نماز میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو کس طرح درست کرنا ہے، اور بھی پروگرامز الحمدللہ وقتاً فوقتاً آتے ہیں، تو آپ دیکھیں ان پروگرامز کو، اور جو بے نمازی ہیں، جو نماز سے قریب نہیں ہیں، ان کو آپ دعوت دیجیے، ایف جی این چینل دیکھیں، انشاءاللہ وہ اللہ نے چاہا تو امید ہے کہ وہ گناہوں سے بچیں گے اور نمازوں کی طرف وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو جمعہ کے فضائل پر بات چل رہی تھی، جمعہ کے دن دعا کے حوالے سے بھی ہم نے جو ہے وہ بات کی کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن روزہ رکھنا، اس کے کیا فضائل ہیں؟ جمعہ کے دن یقیناً روزہ رکھنے کی بھی بڑی برکت ہے۔ جمعہ کا دن تو ابھی آپ نے کہا تھا کہ جمعہ عید کا دن ہے، جی عید کے دن تو روزہ رکھنا منع ہے۔ ہاں، یہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے، کہ جمعہ کا دن جو ہے نا یقیناً یہ بڑی برکتوں والا دن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جمعہ کے لیے بھی بالخصوص 5 اعمال کا جو ہے نا پیارے آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جو ان 5 اعمال کو ایک دن میں کرے اس کے لیے الحمدللہ عز و جل جنت کی بشارت پیارے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اس میں پہلا کام یہ ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے اور جنازے میں شرکت کرے، جنازے میں حاضر ہو، صحیح، روزہ رکھے، جمعہ کو جائے اور غلام آزاد کرے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا دوسری روایت میں کچھ اعمال کا ذکر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور ارشاد فرمائے کہ جو اس طرح کرے، یعنی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ نکاح میں شرکت کرے،
صحیح. تو نکاح میں شرکت یہاں پر جو ہے نا اس روایت کے اندر یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو جو اتنے کام کرے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. اب رہا جو دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جمعہ تو عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ کیسا. تو اب یہ تو پیارے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن روزہ رکھا جائے. اب یہاں پر منع کب ہے اور کیوں رکھنے سے جو ہے نا اس کو منع کیا گیا ہے؟ تو خصوصیت کے ساتھ جو ہے نا صرف تنہا یعنی جمعہ کے دن صرف ہفتے میں ایک روزہ آپ رکھ رہے ہیں اور وہ جمعہ کے دن رکھ رہے ہیں تو اس سے جو ہے نا منع کیا گیا اور اسے جو ہے نا وہ مکروہ تنزیہی قرار دیا مکروہ گیا. تنزیہ یعنی گناہ نہیں ہے. گناہ نہیں ہے. باقی یہ جو رکھ سکتے ہیں ویسے تو رکھ سکتے ہیں لیکن گناہ نہیں ہے. لیکن گناہ نہیں ہے. بہتر یہ کہ ساتھ میں ایک اور ملا لیں. ہاں یہ بہتر ہے. اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو کراہت نہیں ہے. جیسے مثلا 15 شعبان المعظم ہے, 27 رجب ہے, تو لوگ عموماً جو ہے نا یہ ایک خاص ایام ہے. تو ان ایام میں اگر یہ سنگل روزہ بھی رکھتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں انہیں ملیں گی. اور عمومی طور پر بھی اسے صرف جو ہے نا مکروہ تنزیہی قرار دیا گیا ہے. یعنی اصل جو ناجائز غلط نہیں ہے. فہمیاں اس تعلق سے عوام میں ہوتی ہے کہ بھائی ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور ایک روزہ اگر رکھ لیا تو وہ تنہا رہ جائے گا, وہ شکایت کرے گا کہ مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا, میرے ساتھ ملا کے نہیں رکھا. یہ الگ الگ باتیں. لیکن اگر بالکل کوئی نہیں رکھ رہا, جیسے کچھ وجہ ہوتی ہے, جیسے عاشورہ کا روزہ, عاشورہ کے دن روزہ جو رکھا جاتا ہے تو دوسری قوموں کے جو افراد تھے وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے کہ ان کے لیے بھی عید کا دن تھا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے بارے میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو انعام ہوا تھا تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اس انعام کی یاد کرنے کے لیے, تو ہم روزہ بھی رکھیں گے اور تمہاری مخالفت بھی کریں گے. ہم 2 روزے رکھیں گے, 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا. تو یہ خاص کبھی وجوہات ہوتی ہیں کہ الگ معاملہ کرنے میں ملا کے روزے رکھے جائے, ورنہ سنگل روزہ بھی جو ہے. اچھا, عید کے تعلق سے بعض لوگ اس میں عید میلاد النبی کے دن بھی بولتے ہیں کہ یہ بھی عید ہے, سب سے بڑھ کر عید ہے, تو اس دن بھی عید جو ہے روزہ کیسے ہوگا؟ تو یہ ناظرین بھی سمجھ لے کہ خاص عید سے روزے کی حرمت کا نا عید سے تعلق نہیں. عید الفطر ہے, اس دن قربانی نہیں ہوتی, اور سال میں جو ہے نا 5 دن قرار دیے گئے. عید الفطر کا پہلا دن یعنی یکم عید الفطر, پھر عید الاضحیٰ کا 10واں دن, 11واں دن, 12واں دن اور 13واں دن, لگاتار 4 دن. لگاتار 4 دن. اچھا, قربانی 4 دن ہے جی, ذوالحجہ میں 4 اور دن, شوال کی پہلی تاریخ. یہ 5 دن سال میں روزہ رکھنا حرام ہے. اس کو ضیافت اللہ کے دن کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے بندے کی دعوت ہوتی ہے, انعام ہوتا ہے, تو اس دن روزہ رکھنا اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ آج دعوت کا دن ہے, آج نعمتوں سے سیراب ہونے کا دن ہے, تو آج روزہ نہ رکھے. اچھا, قربانی بھی 3 دن ہوتی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ 4 دن جب ضیافت اللہ ہے تو قربانی کی وجہ سے مطلب روزہ حرام کیا گیا. تو قربانی کی بھی نہیں, قربانی 3 دن ہوگی, 10, 11, 12, لیکن 13ویں تاریخ قربانی نہیں ہوگی, پھر بھی اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو یہ 5 دن کے علاوہ چاہے جمعہ آئے, چاہے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جمعہ اگر مکے میں ملے, جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے, مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. کہ جب مکے میں عید جمعہ کی مل گئی, اب مدینے میں پہنچے ہو نا تو عید دوشنبہ, یہاں پیر شریف کی عید دیکھو. ہمارے آقا ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کے یوم ولادت مناتے ہیں. تو ہم بھی 12ویں شریف میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں, بلکہ ماحول میں رکھا جاتا ہے الحمدللہ, دینی ماحول میں, اور سحری طلبہ وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو جمعہ بھی رکھے روزہ, پیر کے دن بھی رکھے, برکت انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے نا ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ جمعہ جب اس کے ساتھ پنج شنبہ یعنی جمعرات کا اور شنبے کا دن یعنی سیٹرڈے ہفتے کا دن اگر یہ شامل کر لیا جائے تو مروی ہوا ہے کہ 10,000 روزوں کے برابر ہے. ہاں, جمعہ کے دن کے روزے کی یہ برکت ہے. یا تو آپ جمعرات کو شامل کر لیں یا سیٹرڈے کو شامل کر لیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 10,000 روزوں کے جو ہے نا وہ برابر اسے قرار دیا گیا. اب اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہے نا وہ ایک اور بات ارشاد فرمائی جو فتویٰ رضویہ کے حوالے سے ہے کہ جمعہ کا روزہ جو ہے نا ہر صورت میں مکروہ نہیں ہے. جی, اس کی وضاحت جو ہے نا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ جواب ارشاد فرمایا. سوال کیا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جمعہ کا روزہ نفل رکھنا کیسا ہے؟ ایک شخص نے جمعہ کا روزہ رکھا, دوسرے نے اس سے کہا جمعہ عید المؤمنین ہے, روزہ رکھنا اس دن میں مکروہ ہے, اور با اصرار بعد دوپہر کے روزہ توڑوا دیا. اللہ اکبر. تو اب یہ کیسا؟ اعلیٰ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا روزہ خاص اس نیت سے کہ آج جمعہ ہے اس کا روزہ بالتخصیص چاہیے, مگر مکروہ ہے, مگر نہ وہ کراہت
کہ توڑنا لازم ہوا، یعنی ایسی کراہت نہیں ہے کہ جمعہ کے دن کے روزے کو توڑوایا جائے، ہاں یہ ایسی کوئی کراہت والا کام نہیں ہے، اور اگر خاص با نیت تخصیص نہ تھی تو اصلاً کراہت بھی نہیں۔ اس دوسرے شخص کو اگر نیت مکروہہ پر اطلاع نہ تھی جب تو اعتراض ہی سرے سے حماقت ہوا، اور روزہ توڑ دینا شرع پر سخت جرت، اور اگر اطلاع بھی ہوئی جب بھی مسئلہ بتا دینا کافی تھا، نہ کہ روزہ توڑوانا۔ ٹھیک ہے، ایک تو کراہت بتا دیتے کافی تھا، لیکن با اصرار جو ہے نا کچھ لوگ روزہ چھوڑوا دیتے ہیں۔ اچھا کبھی کبھی جو ہے نا یہ دیکھا ہوا بھی ہے کہ اسلامی بھائی جب ایک ارادہ کر لیتے ہیں کہ بھئی چلو کل روزہ رکھ لیتے ہیں، تو باقاعدہ ان کو منع کیا جاتا ہے کہ نہیں جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ تو ایک تو یہ کراہت تنزیہی ہے، پھر آگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے نا وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ بھی بعد دوپہر کے جس کا اختیار نفل روزے میں والدین کے سوا کسی کو توڑوانے والا اور توڑوانے والا دونوں گناہگار ہوئے، یعنی والدین کے سوا کسی کو اس کا اختیار نہیں، اور توڑوانے والا توڑنے والا بھی اور توڑوانے والا دونوں بھی گناہگار ہوئے۔ توڑنے والے پر قضا لازم ہے، کفارہ اصلاً نہیں ہے۔ تو جمعہ کے دن کا جو روزہ ہے وہ صرف مکروہ قرار، اور وہ بھی مکروہ تنزیہی کہا گیا۔ خاص جب تخصیص ہو کہ بھائی جمعہ کے دن ہی رکھنا ہے، اسی کے لیے خاص کر رہا ہو تو صحیح ہے۔ اور اگر وہ تخصیص بھی نہیں کر رہا ہے تو ایسے ہی رکھا ہوگا تو پھر اس میں وہ بھی کراہت نہیں۔ تو بہرحال یہ نہیں، یہ لوگوں میں جو ایک ابھی جو بات کی مظفر بھائی نے کہ ایک اس طرح کی جہاں بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں نے پال رکھی ہیں، ان میں یہ بھی ایک یہ بھی ہے، یہ بات بھی یقیناً مشہور ہے کہ صرف جمعہ کا دن کا روزہ نہ رکھیں اور وہ تنہا رہ جاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں فضول باتیں لوگ اپنے طور پر بنا لیتے ہیں، یا وہ چل رہی ہوتی ہیں، اور میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر وہ ایک بات چلی آگے، اب وہ کسی سے نہ پوچھا نہ کسی عالم دین سے معلوم کیا، اور وہ لوگ غلط بات خود بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پھر وہ ہوا کی طرح وہ چیز پھیلتی چلی جاتی ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جمعہ کے دن ویسے اور بھی بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، میں چاہوں گا مظفر بھائی جمعہ کے دن اگر آپ خطبے کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس سے پہلے میں انشاءاللہ الرحمن کچھ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن جو ہے ناظرین والدین کی قبر پر حاضر ہونا یہ بھی بڑی برکتوں والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں، المعجم الاوسط للطبرانی کی حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن خاص طور پر ہمارے یہاں ماشاءاللہ بعض قبرستانوں میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن خاص طور پر وہ قبرستان میں جاتے ہیں، والدین کی قبر پر والدہ کا انتقال ہوا یا والد صاحب کا انتقال ہوا یا دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی قبروں پر جاتے ہیں، پھول لے جا کر چڑھاتے ہیں اور ایک ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی قبر پر بیٹھ کر قرآن خوانی کرتے ہیں۔ بہت اچھا عمل ہے یہ، اور حدیث پاک سے اس کی تائید مل رہی ہے کہ ان کی قبر پر ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین پڑھے، اس کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں جن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن قرآن کریم پڑھنے کی بھی ترغیب دلائی۔ جی ہاں، یاسین شریف پڑھنے کی جمعہ کے دن فضیلتیں ہیں، سورۃ الکہف بھی ماشاءاللہ کئی جگہ پڑھی جاتی ہے، اس کی اپنے فضائل ہیں۔ تو جمعہ کے دن ہم قرآن کریم کا بھی سلسلہ کریں، قرآن کریم پڑھیں، اور ماشاءاللہ کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جمعہ کے دن جو نا پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اذان ہوئی پہلی اذان تو فوراً آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ اس سے پہلے آ جاتے ہیں۔ بہت اچھا عمل ہے، ہم جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں پہنچیں گے، چونکہ جو مسجد میں جمعہ کے دن سب سے پہلے پہنچتا ہے اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے نا، اس کے بعد جو پہنچتا ہے اس کے بعد اس کو ثواب تھوڑا کم ہوتا ہے، اس کے بعد جو پہنچتا ہے اور کم ہوتا ہے، اس کے بعد جو پہنچتا ہے وہ تو آخر میں ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو جتنا ہم پہلے جائیں گے ثواب زیادہ ملے گا۔ بیٹھ کر وہاں پر کچھ دیر آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں، سورہ کہف شریف پڑھ لیں، دیگر آپ آیتیں پڑھ لیں، سورتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور جی ایک حدیث پاک جو ہے نا وہ مجھے یاد آ رہی ہے، جو ثواب کا آپ نے ارشاد فرمایا جی ہاں، کہ پہلے جتنا جلدی جائیں گے اتنا زیادہ ثواب۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعہ میں اللہ پاک نے ایک حج اور عمرے کا ثواب رکھا ہے، اور اس کے آگے جو ہے نا پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز جمعہ کے لیے جو جتنا جلدی جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ نماز جمعہ سے لے کر نماز عصر، یعنی نماز عصر کا وہ انتظار کرے گا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. جیسے وہ روایت آپ نے بتائی تھی کہ غریبوں کا حج ہے تو اس دن جو ہے نا حج کا بھی ثواب ملے اور عمرے کا بھی ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ پاک نصیب فرمائے. جی مظفر بھائی کیا فرمائیں گے خطبے کے حوالے سے؟ خطبہ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو ہے نا دیکھا جاتا ہے، یہ مسجدوں میں عام نظارے ہم نے بھی دیکھا ہے، اور آج جمعہ کے دن بھی ہو سکتا ہے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں یہ دیکھنے کا موقع ملے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور خطبے کے دوران خطبہ چل رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا بیٹھنے کا انداز، خطبے میں بندہ بیٹھے کس طرح، اس کی بھی باقاعدہ مدنی پھول ہیں، آداب ہیں. خطبہ سننے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور جناب ہاتھ باندھنے ہیں یا ہاتھ کھولنے ہیں اس پر کیا ثواب ملتا ہے. تو جہاں پر لوگ بہت ساری غفلتیں کر رہے ہوتے ہیں تو خطبے کو یاد رکھیے گا توجہ کے ساتھ سننا یہ ضروری ہے. جی ہاں، یہ مستحب والی بات نہیں، یہاں پہ ضروری ہے. اگر نہیں سنتے ہیں توجہ کے ساتھ تو گنہگار ہوں گے. جی ہاں، خطبہ بہت اہم ہے. تو خطبے میں جو بے احتیاطیاں لوگ کرتے ہیں کیا کہیں گے ان کو؟ کچھ آپ مدنی پھول آپ دینا چاہیں. جی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ خطبے کے وقت امام سے قریب رہو، کہ اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا. اللہ یعنی جو لوگ پہلے سے پہنچتے ہیں، پہلی صف میں پہنچتے ہیں، امام کے قریب پہنچتے ہیں، بہت فائدے والا کام کرتے ہیں. اور شاید یہی جستجو رہی ہوگی کہ ہمارے جمیل بھائی نے جو بتایا کہ صبح سے منہ اندھیرے ہی چراغ لے کر جو لوگ مسجدوں کی طرف نکل جاتے تھے کہ تاخیر نہ ہو، دیر نہ ہو اور ہم جلد سے جلد پہنچ جائیں. اب بندہ داخل بھی ہو گیا جنت میں، تو چونکہ جمعہ میں پیچھے رہا کرتا تھا تو جنت میں بھی پیچھے رہ جائے گا. اسی طرح جو ہے جمعہ کے دن اور بھی فضیلت جمعہ کا ثواب جو ملنے کی بات ہے کہ جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے. یعنی ایک گدھا ہے، جانور ہے، کتابوں کا بوجھ اگر اس کے اوپر رکھا جائے، پورا بستہ جو ہے، پورا بیگ رکھا جائے، باکس رکھا جائے، تو وہ کتابوں سے اس کو فائدہ نہیں حاصل ہوگا. وہ اس سے عالم نہیں بن جائے گا، اس سے علم والا نہیں بن جائے گا، وہ ایسے ہی رہ جائے گا. یعنی اس کی مشقت، اس کو اٹھا کر بھی علم حاصل نہ کر پانا، وہ محروم رہ جائے گا. تو ایسی مثال دے کر بتایا گیا کہ جو بندہ جو ہے نا جمعہ میں مطلب اور باتیں کرنے میں لگا رہے خطبے کے دوران. یہ ناظرین بھی دھیان میں رکھے کہ جیسی اذان ہوتی ہے خطبے کی، اذان سے پہلے بندہ داخل ہو جائے. اچھا کوئی راستے میں ہے، اب اذان شروع ہوئی یا خطبہ شروع ہو گیا، تو خطبے کے دوران جو ہے نا وہ سکوت فرض ہے، خاموش رہنا اور حرکت نہ کرنا. تو جو شخص چلتا ہوا مسجد میں آ رہا ہے اور آتے آتے اگر خطبہ شروع ہو گیا تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ اب وہ چلنا جاری نہ رکھے، جہاں ہے وہیں رک جائے، کھڑا رہے یا بیٹھ جائے جیسے ہی، اب وہ کوئی حرکت نہ کرے. خطبے کے دوران سلام کرنا منع ہے، سلام کا جواب دینا منع ہے، بات چیت کرنا منع ہے، یہاں تک کہ نیکی کی دعوت دینا بھی منع ہے. کوئی دوسرا اگر بات چیت کر رہا ہو نا، ارے بھائی، اچھا لوگوں کا انداز ہوتا ہے آج مسجد کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں یا دیگر افراد نظام سنبھال رہے ہوتے ہیں، بعض والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں، چلو بھائی چٹائیاں بچھا دو، بھائیوں آگے بڑھیے، آگے جائیے تاکہ لوگوں کو جگہ ہو جائے. تو سب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ساری جو باتیں آپ کو کرنی ہے، سارا جو بھی آپ کو احکامات دینے ہیں، کچھ بھی گزارشات پیش کرنی ہے نا، یہ سب اذان سے خطبے سے پہلے دے دے. اس وقت چندہ بھی نہ کیا جائے. آج جھولی پھرتی وہاں خطبہ جاری ہے اور یہاں بھائی مسجد کا چندہ جزاک اللہ فی الدارین، اور اپنے خود بھی گنہگار ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی انوالو کر کے گنہگار کر رہے ہیں. وہ جو سننے والا ہے نا وہ بھی بیچ میں جو ہے خطبے کے دوران جو ہے وہ جیب میں سے پیسے نکال رہا ہے، یا تو بعض اوقات جو ہے مسجدوں میں نماز کے بعد ہوتا ہے یا پہلے ہوتا ہے، اچھی بات ہے، خطبے کے دوران کرنا ہو. اچھا کوئی بات چیت کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کلام کر رہا ہے، تو اس کو ہم روک بھی نہیں سکتے. آپ موجود ہیں، بڑے اچھے آداب بتائے گئے خطبے کے دوران کہ اتحیات میں جس طرح سے بیٹھتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اس طرح سے بندہ نماز میں جیسا بیٹھتا ہے ویسے بیٹھے، دو زانو ہو کے، اور ہاتھ اس طرح سے باندھ کر بیٹھے، پھر دوسرے خطبے میں ہاتھ سیدھا رکھ دے. اور جب یہ خطبے کے دوران جو ہے وہ وقفہ ہوتا ہے، امام صاحب جب بیٹھ جاتے ہیں تو اس دوران میں بندہ دعا مانگ لے، شروعات میں دعا مانگ لے، بیچ میں دعا مانگ لے، آخر میں دعا مانگ لے. زبان سے بات نہ کرے. اگر وضو کرنے کا معاملہ ایسا بالکل ہے کہ بھائی اس کو موقع نہیں ملے گا، پھر بھی یہ کوشش کرے کہ جلدی اگر پہنچ گیا ہے تو بندہ جو ہے نا وہ کوئی بھی کام نہ کرے، اور بیچ میں اگر کہیں خطبہ شروع ہو گیا وہیں کھڑے رہ جائے.
حرکت نہ کرے, کسی کو منع نہ کرے کہ یہ سکوت فرض ہے. ایک دم کتنی بڑی تاکید ہے کہ بالکل اب بات چیت کرے گا تو وہ ناجائز و گناہ کا کام ہوگا, حرام کام ہوگا اس کا, تو اس سے بالکل بچنا چاہیے. یہ خطبے کی کتنی امپورٹنس ہے. اچھا یہ خطبہ تو عربی میں ہوتا ہے, اگرچہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو سننا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اردو زبان میں بھی بیان کیا جاتا ہے, اگر پہلے سے پہنچیں گے, ناظرین بھی اگر پہلے سے پہنچے اور اذان سے پہلے, نماز سے پہلے بیان بھی سننے کی کوشش کرے, یہ نیت کرے, تو انشاءاللہ وہ بیان کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. صحیح ہے, ماشاءاللہ الرحمن. تو جمعہ کا دن آج ہے, اس کا خاص خیال رکھنا ہے, اہتمام کے ساتھ جانا ہے انشاءاللہ. اور خطبے کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں, آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگانا کہ علماء فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, یہ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ خطبے کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے تو اس وقت بھی زبان سے درود پاک نہ پڑھے, بلکہ زبان سے سکوت فرض ہے, خاموشی فرض ہے, دل میں درود پاک پڑھے. تو آپ دیکھیں درود پاک تو حالانکہ کتنی فضیلتیں, نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑھے تو وہ کنجوس ترین شخص ہے. کہیں فرمایا گیا, کہیں بدبخت فرمایا گیا, کہیں جو ہے نا اس طرح کی مختلف روایتیں ہیں, وعید بیان فرمائی گئی. لیکن آپ دیکھیں خطبے کا کتنا اہتمام ہے کہ نبی پاک کا نام بھی آ رہا ہے نا, تو وہاں پر درود پاک پڑھنا ہے دل کے اندر, زبان سے سکوت وہاں پر بھی فرض ہے. اور یہ فرمایا گیا کہ خطبے کے دوران نیکی کی بات بتانا, کسی کو گناہوں سے روکنا اس وقت بھی درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ اس وقت میں نیکی کی دعوت دے. تو یہ خطبے کے اتنے سارے احکام ہیں. بلکہ اس میں جو ہے لوگوں کو آج مطلب اس کا شعور نہیں ہوتا. امام صاحب خطبے کے لیے موجود ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں یا بیان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کبھی کبھار موقع ملا الحمدللہ, کئی مرتبہ امام صاحب کی اجازت سے جو ہے جمعہ میں بیان کرنے کا بھی, اور پھر کبھی نماز پڑھانے کا بھی امام صاحب کی غیر موجودگی میں. تو یہ انداز ہوتا تھا کہ بیان کے لیے اگر کھڑے ہیں یا خطبے کے لیے کھڑے نا, تو لوگ سامنے آ کر امام کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو نا, تو اس کے محاذی, اس کی لائن میں بالکل جو ہے نا کوئی سامنے بغیر سترے کے, بغیر آڑ کے کوئی کھڑا نہیں ہونا چاہیے اس کی طرف منہ کر کے. تو لوگوں کو بچانے کے لیے بعض اوقات جگہ بھی بدلنی پڑتی ہے, تو لوگوں کو شعور نہیں ہوتا. اگر مسجد میں پہنچے تو امام صاحب اگر بیان کر رہے ہیں یا خطبہ شروع ہو چکا ہے, اس وقت نماز نہ پڑھے, اس وقت ان کے سامنے کھڑے نہ رہے, بلکہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے اور سکوت. اچھا یہ اسلام کا ڈسپلن اور حسن کیسا ظاہر ہو رہا ہے کہ دوسرے اگر دیکھنے والے وہ دیکھیں گے کہ جب یہ ان کا خطبہ شروع ہوا سب کے سب سائلنٹ, ساکی تو جامد ہو گئے کہ پرندے بھی گویا آ کے بیٹھ جائے. یہ انداز اگر اپنائے تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام کا یہ انداز ہوتا تھا, ایسا بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے, کہ بالکل ہل نہیں رہے, مجسمہ سمجھ کے, ایک جو پتلا سمجھ کے وہ آ کے کہ بھائی کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے, پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے. تو کاش ہمیں ایک جذبہ صحابہ کرام کی پیروی کا بھی نصیب ہو جائے, اور خطبے کا یہ ڈسپلن جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گا اور دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوں گی. تو اس پر عمل کرنا. ایک اور چیز آخر میں یہ کہ خطبہ جب بیٹھیں تو اس وقت مستحب یہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ 2 زانو بھی جو بیان کیا مظفر بھائی نے, 2 زانو بیٹھ کے خطبہ سنیں. پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ لیجیے جس طرح ہم نماز میں باندھتے ہیں, اور دوسرے خطبے میں ہاتھ زانوں پر رکھیں انشاءاللہ, تو 2 رکعت کا ثواب اسے حاصل ہوگا. تو جتنا ہم ادب کریں گے, جتنا اہتمام کریں گے, آج جمعہ کا دن ہے تو یہ بہت ساری برکتیں اور بہاریں ہم نے آج بیان کرنے کی کوشش کی ہے. بہت ساری چیزیں بھی اور بھی چھوٹ گئی ہیں, یقیناً ہم چونکہ وقت کو سامنے رکھتے ہوئے بیان نہیں کر پا رہے ہیں. انشاءاللہ پھر موقع ملے گا, پھر آپ کو بیان کریں گے. امیر سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ ہے فیضان جمعہ. یہ رسالہ جو ہے نا اس کو آپ حاصل کیجئے, آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. فیضان جمعہ کے نام سے بڑا ہی پیارا یہ رسالہ, اس کو آپ مکمل پڑھیں انشاءاللہ. بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو جمعہ کے فضائل, کچھ مسائل بھی اس کے اندر مذکور ہے جمعہ کے حوالے سے, تو وہ بھی انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے, برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے دن درود رضویہ بھی جو الحمدللہ جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے, اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم, درود جمعہ بھی کہا جاتا ہے اس کو. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ 3 درود شریف جمع فرمائے ہیں, تو یہ ایک ساتھ اگر 100 بار پڑھیں گے تو 300 بار درود شریف پڑھنے کا بھی موقع مل جائے گا. تو جگہ جگہ اہتمام کے ساتھ نمازوں میں, نماز کے بعد جو ہے وہ اجتماعی طور پہ بھی پڑھا جاتا ہے, اجتماعی یا انفرادی طور پر پڑھے تو بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی. تو آج ویسے بھی جمعہ کا دن ہے, اور شروع کے اندر ہی میں نے آپ کو فضیلت بیان کی تھی کہ جو جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے. ایک کاش کی آج نیت کر لیجیے آپ 80 مرتبہ, 200 مرتبہ, 500 مرتبہ. نیکیوں والا دن ہے آج, تو جمعہ کا دن ہے,
جتنا ہو سکیں ہم جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اللہ ہم سب کو خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے الصلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. خواب میں آ کے جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں آ کے جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرما. اے اللہ آج جمعہ کا دن ہے، بابرکت دن. اے اللہ جمعہ کے دن کی برکتیں ہمیں نصیب فرما. اے رب کریم عز و جل جمعہ کے دن خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. آج قبولیت دعا کا بھی دن ہے. مولا کریم ہم نے حدیث پاک بھی سنی. اے اللہ ہماری تمام بیماریاں پریشانیاں دور فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے بھی ناظرین حاضرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، یا اللہ سب کے تمام جائز مرادوں تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ سب کی بگڑی بنا دے، سب کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جمعہ کے دن کی عظمتوں کا واسطہ، اے اللہ جو بیماروں نے شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، تکلیفوں میں گرفتار ہیں، اللہ مختلف بیماریوں میں پریشان لوگ دنیا بھر کے اندر موجود ہیں. اللہ کسی کے کاروبار کی رکاوٹیں ہیں، کسی کے گھر بار میں رکاوٹیں ہیں، کسی کی صحت کے معاملات ہیں، کسی کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. اے رب کریم کی کسی کی شادی ہو چکی ہے تو اولاد کی نعمت سے محروم ہے. رب کریم سب پر فضل فرما دے مولا، سب پر کرم فرما دے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کے بگڑے کام بنا دے مولا. اے رب کریم ہمارے ملک ہندوستان کو سلامتی عطا فرما، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. اے رب کریم جن جن نے دعاؤں کے لکھا ہے سب کی دلی جائز تمنا مرادیں جمعہ کے دن کی برکتوں سے پوری فرما دے. بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. جمعہ کے دن کی برکت سے ہمارے مرحومین پر رحم فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو